اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، وعدے کے تحت کیئر اسلام کی طرف سے آج فقہ میں بولے جانے والی اصطلاحات یا وہ الفاظ کہ جن سے ہم سب کو مانوس ہونا چاہیے، ان کی وضاحت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ کتاب توضیح المسائل میں ان الفاظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور اگر ہمیں ان کے معنی معلوم نہ ہوں تو پھر ہم صحیح مسئلے پر اور فتوے پر عمل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تمام ضروری اصطلاحیں، ٹرمینالوجی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے شارع۔ شارع یعنی اس شرع کو بنانے والا، کہ جو خدا بند عالم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے احتیاط، وہ طریقہ عمل جس سے عمل کے مطابق واقع ہونے کا یقین حاصل ہو جائے۔ یہاں پر مجتہد کسی بات کو کہتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ احتیاط کی بنا پر ایسا کر لینا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ احتیاط واجب، وہ حکم جو احتیاط کے مطابق ہو اور فقیہ نے اس کے ساتھ فتویٰ نہ دیا ہو۔ ایسے مسائل میں مقلد اس مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے جو عالم کے بعد علم میں سب سے بڑھ کر ہو۔ احتیاط واجب فقیہ اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب اس کا کوئی فتویٰ نہیں ہوتا اور وہ یہ حکم دیتا ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اس عمل کو کیا جائے، تو اب تقلید کرنے والا چاہے تو اس پر عمل کرے، اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس عالم کے بعد جو فل عالم ہو، یعنی اس سے چھوٹا عالم ہو، اس کی توضیح کی طرف رجوع کرے اور دیکھے کہ اس بات میں اس نے کون سا فتویٰ دیا ہے۔ لہٰذا اس کی تقلید کرتے ہوئے اس خاص مسئلے میں ہم اپنا سکتے ہیں اور اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ اسی کی طرح سے آتا ہے لفظ احتیاط لازم، کہ یہ بھی احتیاط واجب کی طرح ہے کہ چاہیں تو اس پر آپ عمل کریے، اور اگر نہیں چاہتے تو آپ فل عالم کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لفظ ہے احوط، یہ بھی احتیاط کے مطابق ہے، یعنی ان تمام چیزوں میں چاہیں تو لکھے ہوئے پر عمل کریں، اور چاہیں تو عالم کے بعد جو اس کے نچلے درجے کا عالم ہے جسے فل عالم کہا جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے مسئلے پر عمل کرے۔ اسی طرح سے ایک اصطلاح ہے احتیاط مستحب، فتوے کے علاوہ احتیاط ہے، اس لیے اس کا لحاظ ضروری نہیں ہوتا۔ یہاں پر مجتہد ایک فتویٰ بیان کرتا ہے اور پھر اضافے کے طور پہ کہتا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ یہ بھی کر لیا جائے، تو اب مقلد چاہے تو یہ بھی کرے یا فتوے پہ عمل کرے، لیکن احتیاط مستحب میں دوسرے مرجع کی طرف یا دوسرے عالم یا فل عالم کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کا بنیادی فرق یہ ہے کہ احتیاط واجب میں فل عالم یعنی دوسرے عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ احتیاط مستحب میں ہم فل عالم کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے ایسا کرنے میں اشکال ہے، اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ فتویٰ نہ ہو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقوا، قوی نظریہ، اور اسی طرح سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اولا، یعنی بہتر اور مناسب۔ فقی اقوا اور اولا اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب دو باتیں کہنے پر ایک کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کر لیا جائے یا یہ کر لیا جائے، لیکن اقوا اور اولا یہ ہے کہ دوسرا والا کیا جائے، تو ایسی صورت میں اقوا اور اولا پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جاہل قاصر، مسئلے سے ناواقف شخص جو ایسی جگہ پر ہو کہ مسئلے کے حکم تک پہنچنے سے قاصر ہو، یعنی ایک انسان جو ایسے سماج میں زندگی گزار رہا ہے کہ وہاں اس کو دینی مسائل کا علم نہیں ہو سکتا اور وہ دین کے علم اور مسائل تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس وجہ سے اس سے جو غلطیاں ہو جائیں تو ایسی غلطیوں کو کہا جائے گا کہ کرنے والا جاہل قاصر ہے، اور انشاءاللہ خدا
اس کو معاف فرما دے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جاہل مقصر ہے جس کے لیے فتوے کے علم تک پہنچنا ممکن ہو، پھر بھی اس نے کوتاہی کی ہو اور جان بوجھ کر مسئلہ معلوم نہ کیا ہو، ایسا انسان جاہل مقصر ہے، اور روز محشر اگر اس نے غلط طریقے سے اعمال کو انجام دیا ہے تو اس سے سوال ہوگا اور وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جاہل قاصر سے عذر کو قبول کیا جائے گا اور اس کی معافی ممکن ہے، لیکن جاہل مقصر کہ جس کی معافی شاید ممکن نہ ہو، اور آج کے دور میں جاہل قاصر ہونا بہت بعید ہے، چونکہ ہر انسان دنیا کے کسی بھی کونے پر رہتا ہو اس کے لیے دین کے مسائل کو حاصل کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، کہ کیئر اسلام ان طریقوں میں ایک طریقہ ہے کہ آپ ہر طریقے سے اپنے دینی مسائل کو کیئر اسلام کے یوٹیوب پیج پر، فیس بک پیج پر، واٹس ایپ گروپس پر پوچھ سکتے ہیں اور اپنے مسئلوں کو دریافت کر سکتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں کیئر اسلام سے مرتبط افراد اور آپ بھی جواب دہ ہو سکیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حدث اصغر۔ حدث اصغر 7 چیزیں جن کی وجہ سے نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے حدث اصغر۔ حدث اکبر یعنی بڑا حدث وہ چیز جس سے نماز کے لیے غسل کرنا پڑے، جیسے احتلام یعنی نائٹ فال، یا جماع یعنی انٹرکورس، کہ یہ حدث اکبر ہے کہ ان کے بعد اگر نماز پڑھنا ہو تو پھر انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ عدالت وہ معنوی کیفیت اور حالت جو تقوی کی وجہ سے انسان میں پیدا ہوتی ہے اور جس وجہ سے وہ واجبات کو انجام دیتا ہے اور محرمات کو ترک کرتا ہے۔ یہ لفظ عدالت پیش امام جس کو ہم بولتے ہیں، جو پیش نماز ہوتا ہے یا امام جماعت ہوتا ہے، اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکیں۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی ہو، واجبات کو انجام دیتا ہو اور حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو۔ ایک لفظ ہم روزانہ سنتے ہیں، واجب، یعنی ہر وہ عمل جس کا انجام دینا شریعت کی نگاہوں میں فرض ہو۔ واجب کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے واجب تخیری، جب وجوب 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے متعلق ہو تو ان میں سے ہر ایک کو واجب تخیری کہتے ہیں۔ مثال سے آپ واجب تخیری کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے روزے کے کفارے میں 3 چیزوں کے درمیان اختیار ہوتا ہے۔ اختیار سے تخیر آیا ہے۔ اختیار ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایک غلام کو آزاد کر دے، یا پھر اگر غلام نہیں آزاد کر سکتا تو 60 روزے رکھ لے، اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 فقیروں کو کھانا کھلا دے، کہ اس کو واجب کہا گیا ہے، اور یہ واجب تخیری ہے کہ ایک کو انجام دینے سے دوسرا معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پہ ہے واجب عینی، ایسا واجب جو ہر شخص پر خود واجب ہو، جیسے نماز، کہ یہ واجب عینی ہے، اصلی واجب ہے، اور اس میں نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے اور نہ معاف ہو سکتا ہے۔ واجب کفائی، ایسا واجب کہ جو اگر کچھ لوگ انجام دیں تو دوسروں سے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے غسل میت سب پر واجب ہے لیکن اگر کچھ لوگ انجام دیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو واجب کفائی کہا جاتا ہے، کہ ایک کے انجام دینے سے باقی سے معاف ہوتا ہے، اور یہ ایک کا انجام دینا کفایت کرتا ہے۔ لہٰذا واجب کفائی، مردے سے متعلق تمام افعال واجب ہیں مگر واجب کفائی، کہ اگر کوئی بھی انجام دے تو تمام افراد سے ساقط ہو جاتا ہے۔ ولی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نکاح میں اور میراث کے اور دیگر مسائل کے بحثوں میں۔ ولی کہتے ہیں سرپرست یا گارجین کو، مثلا باپ، دادا یا شوہر۔ ماں ولی نہیں ہے۔ حاکم شرع، حاکم شرع وہ مجتہد جامع الشرائط، یعنی ایسا مجتہد جس کے اندر ساری شرطیں پائی جاتی ہوں اور جس کا حکم شرعی قوانین کی بنیاد پر نافذ ہو، ایسے عالم اور مرجع کو حاکم شرع کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان اصطلاحوں کو حفظ کریں اور توضیح المسائل پڑھتے وقت اپنے مسئلوں کو دیکھتے وقت ان اصطلاحوں پر غور کرتے ہوئے دین اور شریعت کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ کہ اسلام کے تمام افراد کو اپنی دعائے خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اگر کسی ایک نے بھی
کسی بھی مسئلے پہ عمل کیا تو انشاءاللہ ہم سب کی نجات کے لیے شاید کافی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔